بھارتی فوجی افسران اور افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 5 سپٹمبر 2025 کو جرمن جریدے کے نمائندے کے ساتھ اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ جرمن جریدے کو خصوصی انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کے لیے بہت منظم طریقے سے اقدامات کیے گئے ہیں اور پاکستان نے انسانی بنیادوں پر افغان مہاجرین کے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں متعدد بار توسیع کی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ افغان مہاجرین کو پناہ کی بنیادی وجوہات غیر ملکی مداخلت اور خانہ جنگی تھی، وہ وجوہات اب موجود نہیں۔ پڑوسی ملک سے متعلق کیے گئے سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت میں پرتشدد واقعات بھارتی حکومت کی بڑھتی انتہا پسند پالیسیوں کا نتیجہ ہیں۔ بھارت اپنے اندرونی مسائل کو بیرونی جبکہ بیرونی مسائل کو اندرونی مسئلہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ پاکستان میں کسی بھی جیشن یا مسلح جتھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ریاست کے علاوہ کوئی گروہ یا شخص جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں کسی اور ملک کی شمولیت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان یا سعودی عرب میں سے کسی بھی ایک ملک پر کہیں سے بھی حملہ ہوا تو یہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا اور مل کر اس کا جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ معاہدے میں کسی اور ملک کی شمولیت کا کہنا قبل از وقت ہے مگر اس کا دروازہ بند بھی نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب لندن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ 1.5 سال سے خارجہ پالیسی بڑی کامیابی سے چل رہی ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت پاکستان کو نصیب ہونا فخر کی بات ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے SMDA معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ لندن آمد سے قبل وزیر اعظم کی جنیوا میں نواز شریف سے ملاقات۔ پاک سعودی عرب تاریخی دفاعی معاہدے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم سینٹرل لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچے۔ وہ لندن میں قیام کے دوران برطانوی حکام اور پاکستان بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں گے جبکہ ہفتے کی روز اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کریں گے۔ اس سے پہلے وہ کچھ دیر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا رکے تھے اور وہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عیادت کی تھی۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے پاک سعودی عرب تاریخی دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے بھی نواز شریف کو آگاہ کیا۔ نواز شریف علاج کے لیے ان دنوں جنیوا میں ہیں، تاہم ان کا آئندہ چند روز میں لندن آنے کا امکان ہے۔ قریبی ذرائع کے مطابق شہباز شریف کے ساتھ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور عطا تارڑ بھی لندن پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم برطانیہ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد امریکہ جائیں گے جہاں ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا امکان ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے وزیر اعظم کے دورہ سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ امریکہ میں مسئلہ کشمیر، فلسطین اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک خصوصاً قطر پر حملے سے متعلق پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ توشہ خانہ 2 کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کریں ورنہ عدالت نہیں آؤں گا۔ توشہ خانہ 2 کیس کے سلسلے میں عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ جلد سماعت کے لیے کیس مقرر نہ کیا گیا تو وہ دوبارہ عدالت نہیں آئیں گے۔ ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI اور بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواستیں جلد مقرر کرنے کی متفرق درخواستوں پر سماعت ہوئی جس میں وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ ہماری درخواست پیر کو مقرر کریں ورنہ اس کیس میں دوبارہ عدالت نہیں آؤں گا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل بہت جلد بازی میں چلایا جا رہا ہے، ہمیں عدالتوں کے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں لیکن کیسز نہیں لگتے۔ اگر یہ درخواست پیر کو مقرر نہیں ہوئی تو ٹرائل کا فیصلہ آ جائے گا۔ جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے کہ پیر کو تو میرے پاس بہت سے کیسز ہیں لیکن میں دیکھ لیتا ہوں بریت کا کیس کب لگانا ہے، روسٹر دیکھ کر بتا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں اور سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ قائم کرنے پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں صوبے بھر میں سیلاب متاثرین کی بحالی کا آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے آسان ترین طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ اس موقع پر ریونیو ڈپارٹمنٹ نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ پنجاب کے 27 اضلاع 64 تحصیل میں 3775 دیہات سیلاب سے متاثر ہوئے۔ سیلاب سے 63,200 پکے اور 3,09,684 کچے مکانات متاثر ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق سیلاب متاثرین کے سروے کے لیے ٹیم میں اربن یونٹ، ریونیو، زراعت اور آرمی کے نمائندے شامل ہوں گے۔ بھارت کا ایک اور ڈرامہ، پاکستانی ٹیم کو نئے تنازع میں ملوث کرنے کی کوشش۔ ICC کی جانب سے میچ ریفری کی معذرت کے دوران ویڈیو بنانے اور اسے میڈیا میں ریلیز کرنے پر اعتراض کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دبئی میں
بدھ کو متحدہ عرب امارات کے خلاف ایشیا کپ کے میچ سے قبل جب آئی سی سی حکام ٹیم انتظامیہ کی موجودگی میں میچ ریفری اینڈی پیکرافٹ نے معذرت کی، اس وقت پاکستان ٹیم کے میڈیا مینیجر نعیم گیلانی نے ٹورنامنٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پلیئرز میچ آفیشلز ایریا میں فلم بندی کی۔ آئی سی سی نے بدھ کو ہونے والے میچ سے قبل کھلاڑیوں اور میچ آفیشلز ایریا پی ایم او اے کے پروٹوکول کی بد انتظامی اور متعدد خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک ای میل بھیجی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی سی سی کے سی ای او سنجو گپتا نے پی سی بی کو لکھا ہے کہ پاکستانی ٹیم انتظامیہ کے ایک رکن میچ کے دن پی ایم او اے کے بار بار خلاف ورزیوں کے قصوروار قرار پائے۔